واقعہ یاد کرو جب کافرین مکہ نے 100 اونٹوں کا لالچ متعین کر دیا، 100 اونٹوں کی مقدار متعین کر دی، محمد رسول اللہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ گے تو 100 اونٹ تمہیں دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، نبی اکرم کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ آپ نے کہا علی تم اطمینان سے میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، یہ دشمن آج میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ میرے مارنے کا پلان بنا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی پلاننگ سے باخبر کر دیا ہے، میں تو رات میں نکل جاؤں گا، تم میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، کل فلاں جگہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ کافر باہر کھڑے ہیں، تلواریں لیے ہیں، ہر قبیلے کا معزز آدمی وہاں ہے، سب کی پلاننگ یہ تھی سب لوگ ایک ساتھ گھسیں گے اور مار دیں گے، تلوار نبی کا قتل کر دیں گے، اور خون کا الزام کسی ایک پر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر قبیلے کا آدمی یہاں ہے، اس لیے ہر قبیلے پر الزام آئے گا، اور محمد کے رشتہ دار سارے قبیلوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ حضرت علی لیٹ گئے، اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، ان دشمنوں کو دکھائی نہیں دیے۔ یہ لوگ جب اندر گئے اور مارنا چاہا، کہنے لگے کہ محمد کو احساس بھی تو ہونا چاہیے مرتے وقت کہ مارنے والے کون تھے، چلو چادر ہٹاؤ، پہلے جگاؤ پھر مارو، تاکہ دیکھ تو لے کہ مارنے والے کون ہیں۔ جیسی چادر ہٹائی، تلوار سونتی، دیکھا کہ محمد رسول اللہ بستر پر نہیں ہے، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تلوار روک لی، اے علی محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ وہی ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت علی کو مارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کسی نے کچھ دنوں کے بعد حضرت علی سے پوچھا تھا کہ علی اس رات تمہیں کتنا ڈر لگ رہا تھا؟ اس رات جس رات تم محمد رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، بڑی خطرے کی رات تھی، کافروں نے مارنے کا پلان بنا لیا تھا، اگر چادر نہ ہٹاتے اور تمہاری شکل نہ دیکھتے تو مرنا تمہارا طے تھا۔ اس دن تمہیں کتنا ڈر لگا ہوا تھا، کیا بیت رہی تھی تمہارے اوپر؟ تو حضرت علی کا جو جواب تھا وہ سنیے، فرماتے ہیں میں پوری زندگی میں اگر کبھی اطمینان سے اور آرام کی نیند اور چین کی نیند اگر میں سویا تھا تو اسی رات سویا تھا جس رات محمد رسول اللہ کی چادر میں اوڑے ہوئے تھا، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی چین کی نیند نہیں سویا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے آرام سے سونے کا؟ فرمایا ہر رات ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بتا کر نہیں آتی، لیکن اس دن یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ اللہ کے نبی نے جب رخصتی کے موقع پر اپنی چادر مجھے دی اور کہا علی تم اس چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ اور کل تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ پر ہوگی، میں سمجھ گیا کہ کل تک اب مجھے موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ساری زندگی میں اگر آرام کی نیند میں کبھی سویا ہوں، چین اور سکون کی نیند مجھے کسی رات کو ملی ہے تو اسی رات کو ملی جبکہ ہماری اور آپ کی نظروں میں وہ بڑی خطرے کی رات تھی، لیکن ایمان تھا ان کا، ڈگما ڈول ایمان نہیں تھے، آج ادھر ہے تو کل اس ڈال سے اتر کے دوسری ڈال پہ پہنچ جائے، ان کی ایمان ایسے نہیں تھے۔ نبی اکرم جا رہے ہیں، کافر پیچھا کر رہے ہیں، آپ کو 3 دن 3 رات ایک غار میں چھپنا پڑا۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا، اور غار ثور جو مکہ خانہ کعبہ سے کوئی 7-8 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جنہوں نے اس کا معائنہ کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے آج بھی اس پہاڑی کی شکل بیل کی طرح بنی ہوئی ہے، اسی مناسبت سے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ثور بیل کو کہتے ہیں، بیل کو۔ اس پہاڑی کی شکل ایک بیل کی طرح تھی، اس پہاڑی کے نیچے آپ چھپے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی غلام یا آپ کی کوئی بیٹی رات میں آتی، کھانا دے کر چلی جاتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ 3 دن 3 رات آپ اسی غار کے اندر ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی دونوں رہتے ہیں۔ توکل دیکھیے، کافر غار کے منہ تک پہنچ گئے، ان کے پیر کے زمین پہ رکھنے کی آواز ابو بکر سن رہے ہیں، محمد رسول اللہ سن رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جھانک کر تھوڑا سا سر باہر نکال کر اوپر دیکھا، سر اندر کر لیا، کہا اللہ کے نبی اس غار کی اوپر کھڑے ہیں، اس پہاڑی کی اوپر کافر کھڑے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں،
ہم تھوڑا سا سر نکال کر اوپر دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, ہم گرفتار کر لیے جائیں گے. آج تو ہماری شامت آ گئی, اے اللہ کے رسول ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں. کافر سر کی اوپر کھڑے ہیں, ہم تھوڑا سا جھانک دیں یا ہلکی سی کھانسی آ جائے یا چھینک آ جائے تو وہ ہماری آواز سن لیں گے. ہم تو آج پکڑ لیے گئے. بڑا نازک موڑ تھا, ایک نہیں کئی کافر, ہاتھ میں ننگی تلواریں, یہاں انعام ہے زندہ مردہ جو بھی لائے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے. اس 100 اونٹوں کے لالچ میں ہر ایک نبی کو مارنا چاہتا ہے یا زندہ پکڑنا چاہتا ہے, قریش کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. بڑا نازک موڑ ہے. ابو بکر فرماتے میں گھبرا رہا تھا اب کیا ہوگا, لیکن ایسے نازک موڑ پر بھی میری آنکھیں جب نبی اکرم کی آنکھوں سے ٹکرائیں, اس غار میں بھی میری نگاہیں محمد رسول اللہ کی نگاہوں سے ٹکراتی ہیں تو میں نے آپ کے ہونٹوں پر تبسم دیکھا, مسکراہٹ دیکھی اور پیشانی پر گھبرانے کی کوئی شکن نہیں دیکھی. آپ کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے. آپ اشارہ کر رہے ہیں لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دو نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معی نہیں گا, اپنے ساتھی کو بھی شامل کیا ہے. ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے, گھبراؤ نہیں. تدبیر بھی اختیار کی تھی, گھر چھوڑ کے بھی گئے تھے, ورنہ چادر اوڑے سوتے رہتے ہیں. نہیں, مجھے بھروسہ اللہ پر کچھ نہیں ہوگا, میں تو اللہ کا نبی ہوں, کافر آ رہے ہیں مارنے کے لیے, مارنے دو, کچھ نہیں ہوگا, اللہ پہ بھروسہ ہے. بھروسہ کر کے لیٹے نہیں رہے, تدبیر اختیار کی. نکلے گھر سے, علی کو لٹایا, پہلے سارے انتظامات اور ساری تدبیریں اختیار کر رہے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے توکل, یہ ہے بھروسہ. ہمیں سارے انتظام کرنا ہے, ساری تدبیریں کرنا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا.